السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی اپنے ولاگ پولیٹیکل کینوس کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آغاز سے 2024 تک جو انتخابات ہوئے۔ یہ بہت اہم جماعت ہے اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے اہم فیز ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا شروع ہوا 1985 سے در حقیقت، وہ بتاؤں گا کیسے، 2024 تک۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 9 جماعتوں نے اتحاد بنایا 1977 کے انتخابات میں، تو اس میں مسلم لیگ بھی تھی۔ مسلم لیگ ہمیشہ ہر جرنیل کی جماعت ہوتی ہے جب وہ پاور میں آتا ہے، ایوب خان ہو یا ضیاء الحق ہو یا یحییٰ خان ہو۔ چونکہ یہ نام قائد اعظم سے جڑا ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ نام بہت پسند ہے۔ جو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں گے ایوب خان کے وزیر خارجہ، لیکن جماعت پاکستان کے عوام نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، ترقی پسندوں نے بنائی۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف انتخابی اتحاد ہوا، جو میں نے اپنے پارٹ 1 کے ولاگ میں بتایا، 9 جماعتوں کا PNA کے نام سے، تو انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر، تو PNA نے پہلے جو تحریک چلائی اس میں تھے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن پھر وہ نظام مصطفیٰ میں بدل گئی۔ اس تحریک کا اہم ترین جو نقطہ، وہ اگر آپ جان گئے تو آپ کو مسلم لیگ نون کی سمجھ آ جائے گی۔ پاکستان کے اندر جو طبقاتی انالیسز میں نے کہا تھا سیاست کا اور مسلم لیگ نون کا خصوصاً، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی تو اس میں طلبہ، مزدور اور خواتین کا کردار تھا، بنیادی طور پر نوجوان اور طلبہ، اور خواتین ان کے ساتھ تھی، اور مزدور شہروں کے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی اس میں مسجد متحرک ہوئی، وہاں سے گرفتاریاں دی جاتی تھی، گرفتاریاں دینے والے لوٹے بھی باندھتے تھے اپنے کاندھوں پہ اور ہاتھ میں قرآن پاک بھی پکڑتے تھے۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک کہ ہم جیل میں جا رہے ہیں لوٹا وضو کے لیے، مذہب۔ لیکن تحریک کی کامیابی کہاں سے ہوئی؟ دکاندار طبقہ، جو پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی اس کا کوئی رول نہیں تھا، یعنی کہ تاجر طبقے کا سیاست میں ظہور ہو گیا۔ وہ کیسے؟ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو پاکستان کی بڑی بڑی جو مارکیٹس تھی، شالمی، برانڈر روڈ، اعظم مارکیٹ، کراچی کا بڑے بازار، پنڈی کے، جو تاجروں نے شٹر ڈاؤن شروع کر دیا۔ جیسے ملوں میں ہڑتال مزدوروں کی ہوتی تھی، تاجر طبقہ جو پنجاب میں خصوصاً طاقتور تھا اور سندھ کے اربن سینٹر میں اور کچھ KPK میں، تو جو مسجد تھی ملا، اس کے ساتھ تاجر کا اتحاد ہو گیا اور شٹر ڈاؤن، بڑی بڑی شالمی کی مارکیٹس اور بڑی مارکیٹ، چھوٹی مارکیٹ بند ہونے لگ گئیں، تو تاجر طبقہ سیاست میں آ گیا۔ چونکہ اس تحریک میں جن لوگوں نے فنڈنگ کی اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی فیملی تھی، بڑے بڑے سیٹھوں کے نام ہیں، تاجروں کے نام ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز کے نام ہیں، لیکن انڈسٹریز سے زیادہ تاجر طبقہ۔ تو جب ضیاء الحق آیا تو یہی وہ لوگ تھے، تاجر طبقہ، جو ضیاء الحق کا ساتھی بنا۔ ہم دیکھتے ہیں انجمن تاجران اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خوب بنوائیں، ابھی تک بنتی ہیں، مشرف دور میں بھی ان کو استعمال کیا گیا۔ تو وہ جو تاجر طبقہ تھا اس کے اندر لیڈر پیدا ہوئے، مثلا حاجی مقصود بٹ ایک شالمی کے دکاندار تھے، وہ بھی سیاست میں آ گئے۔ میاں نواز شریف 79 میں پہلی دفعہ جو انہوں نے الیکشن لڑا، جو کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ہونا تھا، اکتوبر 79 میں، جو کہ منسوخ کر دیا ضیاء الحق نے، اس میں نواز شریف پہلی دفعہ انتخابات لڑنے کے لیے شامل ہوئے تحریک استقلال میں۔ یہ صنعتی اور تاجر طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا دفتر بنا، یہ جو مسجد شب ہے، ٹرکوں کا اڈا ہے جو شالمی کے باہر، ادھر ان کا دفتر بنا۔ تو یہ پہلا انتخابات تھے جس میں نواز شریف آیا ایک سیاستدان کے طور پر، اور اس طرح درجنوں۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ 1985 کے انتخابات جو ہوئے پاکستان کی سیاست میں، اس نے پاکستان کی ساری سیاست بدل دی اور آج تک وہی سیاست چل رہی ہے۔ وہ تھے غیر جماعتی انتخابات، یعنی سیاسی جماعتوں کے بغیر۔ جنرل ضیاء کو ڈر تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا، سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے دی گئیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اور ایک اتحاد نیا گو بن گیا۔ تو 85 کے انتخابات جو ہوئے غیر جماعتی، کہا جاتا ہے کہ ان غیر جماعتی انتخابات کا جو کانسیپٹ تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی لمبی عمر کرے، راجہ منور احمد صاحب نے دیا تھا، بڑے ماہر ہیں سیاسی
پاکستان کی سیاست کے اور انتخابی سیاست کے. تو غیر جماعتی انتخابات میں ایک تاجر طبقے کا ظہور ہوا. اسی لیے جنوبی پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار کی بجائے جس کی توقع تھی کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ نہیں بنے، اور ایک گمنام شخص جس کا نام نواز شریف تھا، جو وزیر خزانہ تھا ضیاء الحق کی پنجاب حکومت کا، جن کو جنرل سوار لائے اور ان کی ملیں ڈی نیشنلائزیشن ہوئی، واپس دیں ضیاء الحق نے ان کے والد صاحب کو. یہ سیاست میں آئے اور وزیر خزانہ کے طور پر، اور اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر جو محمد خان جنیجو جس کے قائد تھے، جن کو وزیر اعظم بنایا ضیاء الحق نے، سندھ سے لائے، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے میاں محمد نواز شریف. اور یہ ایک بہت سرپرائز تھا کہ پنجاب میں ہمیشہ گورنر یا وزیر اعلیٰ فیوڈلز ہی ہوتے تھے، سوائے پیپلز پارٹی کے حنیف رامے یا ملک پراج خالد کے علاوہ. حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں فیوڈل وزیر اعلیٰ زیادہ ہوئے ہیں، صادق حسین قریشی جیسے ہیں یا ملک غلام مصطفیٰ کھر تھے. تو نواز شریف کا ظہور ہوا ایک طاقتور سیاستدان کے طور پر. اسی لیے جب 1988 میں اسمبلیاں توڑیں ضیاء الحق نے، جنیجو کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اپنے لائے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور مسلم لیگ کے دو ٹکڑے ہو گئے، تو ضیاء الحق نے کہا تھا پنجاب میں میرا قلعہ مضبوط ہے، یعنی کہ نواز شریف جنیجو کے ساتھ نہیں جائے گا. جنیجو صاحب کو نکال دیا، اسمبلیاں توڑ دیں، اور پنجاب میں نواز شریف کی شکل میں ضیاء الحق کا قلعہ مضبوط ہو گیا. اور یہ سارا وہ ووٹ بینک تھا جو کنسالیڈیٹ کر رہا تھا اینٹی بھٹو ووٹ کے خلاف، اور میاں محمد نواز شریف اس کی قیادت کر رہے تھے. اور یوں مسلم لیگ نون کا ظہور ہو گیا جو کہ آج بھی جاری و ساری ہے. اور اس طرح پاکستان میں مرکنٹائل کلاسز کو میں کہتا ہوں، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا 88 میں کہ پاکستان میں تاجر طبقہ، اربن طبقہ پنجاب کی سیاست اور پاکستان کی سیاست پر ظاہر ہوا. جیسے فیوڈلز ہوتے تھے، لغاری، ٹمن، ٹوانے، نون، یہ بڑے بڑے مزاری، ان کی جماعت کے بڑے بڑے پرانے جاگیردار تھے، ان کو لوہار کہا کرتے تھے پرائیویٹ میٹنگز میں کہ یہ لوہار دا پتر. ان کے لیے سرپرائز تھا کہ ایک برانڈر روڈ کا دکاندار، سلطان سرائے کے یہ ان کی دکان تھی، ابھی تک تھی چند سال پہلے، وہاں پر بیٹھنے والا کیسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. اور پھر 88 کے انتخابات جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت لینے کی طرف جا رہی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف دوبارہ اتحاد بنایا جنرل حمید گل نے، اور برملا کہتے تھے IGI میں نے بنائی، اسلامی جمہوری اتحاد. اس اسلامی جمہوری اتحاد کی قیادت میاں نواز شریف کرتے تھے اور مسلم لیگ نون اس میں بڑی پارٹی تھی. تو تقریباً طے تھا کہ میاں نواز شریف کو اقتدار دیا جائے گا. وہ تو چند امریکی آئے جن کا ذکر اکثر کتابوں میں اور آپ نے یوٹیوب پہ مختلف انٹرویو سنے ہوں گے کہ کیسے بے نظیر کو اقتدار دلوایا امریکیوں نے کہ نہیں ہم اقتدار بے نظیر بھٹو کو ہی لے کے دیں گے، وزیر اعظم وہی بنیں گی. لیکن 88 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تو بن گئی، پنجاب کی حکومت اور اقتدار اور سیاست پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی جو 77 سے ہوئی تھی، اور پنجاب میں میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیر اعلیٰ ابھر کر سامنے آئے اور ایک بڑی سپورٹ تھی ان کو. اور انہوں نے اس وقت ایک نعرہ لگایا تھا جو لیفٹ کے ایک لیڈر سیف اللہ سیف لگایا کرتے تھے اصل میں، کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. تو انہوں نے پنجاب کا نعرہ لگا کر تو پنجاب کے تاجر طبقے کی قیادت میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑی مسلم لیگ نون بن گئی. اور اس کے بعد 88 کے بعد مسلم لیگ نون نے بے نظیر حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن کی، اس میں یہ اور مقبول ہوئے اپنے حلقے میں. ابھی تک پاکستان میں بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ، جیسے آج پرو عمران اور اینٹی عمران ووٹ ہے، اس طرح پورے پاکستان میں یہ ووٹ تھا اور ان کی ایک طاقت بنتی گئی پنجاب کے علاوہ KPK میں بھی، اور باقی تو سندھ ان کے پاس نہیں تھا. 88 کے بعد 90 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. وہاں سے اب میاں نواز شریف پاکستان کی اس سٹیج پر پہنچ کے اس اقتدار کے تخت پر بیٹھے جس پر بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو اس سے پہلے بیٹھ چکے تھے. اور پھر 90 کے بعد ان کی حکومت چلی جو 93 میں ٹوٹی. کس بنیاد پر؟ غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا. لیکن 93 کے بعد میاں نواز شریف ایک نیم میاں نواز شریف تھے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینے لگے اور یوں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ایک اپنی بنیاد بناتی گئی. 93 کے بعد یہ جو مرکنٹائل کلاس تھی یہ پاکستان کی سیاست میں مضبوط ہوتی گئی. آپ دیکھیں ہمارے دوست خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف سیالکوٹ سے، اسی طرح فیصل آباد میں
جو پنجاب کے اندر بڑی اربنائزیشن ہوئی ہے، تاجر طبقہ مسلم لیگ نون کا بڑا سپورٹر اور ووٹر تھا۔ پنجاب میں آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں تو آپ کو دکاندار طبقہ ملتا ہے، ایک چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار، وہ سارا مسلم لیگ نون کا ہے۔ اور اسی طرح کے پی کے میں بھی، اور یوں مسلم لیگ نون کی 93 کے بعد ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹینڈنسی کے ساتھ، تاجر طبقے کے ساتھ جو ان کی قیادت ابھری، اس کو میاں نواز شریف لیڈ کرنے لگے، اور بڑے بڑے جاگیردار، مزاری، نون، لغاری، وہ جو کبھی وہ حکمران ہوا کرتے تھے اور تاجر ان کے پاس درخواستیں لے کے جاتے تھے، وہ اب ان کی قیادت میں، میاں نواز شریف کی قیادت میں ٹکٹوں کے امیدوار بننے لگے اور درخواستیں دینے لگے۔ تو یوں 93 کے بعد ایک میاں نواز شریف نیا بنے، اور اس کے بعد پھر 93 کے بعد یہ سفر جاری رہا۔ جنرل مشرف نے ان کو نکالا، اور پھر یہ دوبارہ آئے مشرف کی حکومت میں، جب بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، تو میاں نواز شریف اب بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کا تھوڑا سا ایک لیبل ان پر لگ گیا کہ یہ عوام کی پارٹی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ پنجاب کے تاجروں کی پارٹی ہے، مرکنٹائل کلاس، اور کے پی کے بھی۔ اب ان کے ساتھ ایک فیوڈل بھی شامل ہو گئے، جو کہ اب پاکستان کی سیاست میں اس طرح طاقت نہیں رکھتے جیسے دکاندار تاجر طبقہ ہے۔ آج کا میاں نواز شریف وہی ہے، لیکن یہ اینٹی بھٹو سٹینس انہوں نے 93 کے بعد کم کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو بائیں بازو کے چھوٹے چھوٹے دانشوروں کے گروہ تھے، آج میاں نواز شریف کو 2024 کے انتخابات میں، 2018 کے انتخابات میں لیفٹ کا سپورٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بایاں بازو پاکستان کے پروگریسو لوگ جیسے پرویز رشید میرے دوست، ان کی سیاست کے ساتھی بن گئے 93 میں۔ تو یہ ہیں وہ میاں نواز شریف جو پنجاب کے تاجر طبقے سے ابھرے، جو پنجاب کی مرکنٹائل طبقے سے ابھرے، اور آج پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں۔ 2024 میں جو انتخابات ہوں گے 8 فروری کو، اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے جو جتنا بھی اقتدار ان کو دینا ہے، یقیناً اب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی۔ تو یہ ہے پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جو پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی بنی۔ اس کی تاریخ، اس کا طبقاتی جائزہ، اس کے ساتھ کون سا طبقہ ہے، یقیناً اس کے ساتھ ایک ریلیجس طبقہ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جماعت مرکنٹائل کلاس ہے، یہ انڈسٹریلسٹ کی جماعت نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں صنعتیں نہیں ہیں، اور یہ جاگیرداروں کی اس طرح جماعت بھی نہیں ہے۔ جاگیردار جونیئر پارٹنر ہیں مرکنٹائل کلاس، پنجاب کی مرکنٹائل کلاس، میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف اور ان کے خاندان کی قیادت میں، اور ایسے ہی فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، آپ کہیں چلے جائیں تو یہ دکاندار طبقہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی سیاست کی قیادت کر رہا ہے۔ 2024 میں ان کے جیتنے کے امکانات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ حشر ہو رہا ہے جو 79 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا تھا۔ اب طاقتور حلقے ان کے ساتھ وہ حشر کر رہے ہیں کہ ان کو ایک قسم کا کالعدم تو نہیں قرار دیا، بلہ تو نہیں دیا، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ جماعت کو توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے۔ تو میاں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون جیتے گی۔ کون بنے گا وزیر اعظم وہ میں آگے بتا چکا ہوں۔ اگلا میں انالیسس کروں گا، طبقاتی جائزہ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا۔ آپ پہلا پارٹ 1 دیکھیں میرا اسی ویلاگ کا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا طبقاتی جائزہ کیا ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد اگلا میرا انالیسس ہوگا، میرا ویلاگ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، 2024 کے انتخابات۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔